أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ حضرات گرامی، شروع اسلام اندر جس وقت اہل اسلام تعداد بہت کم سی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز واسطے مخصوص اوقات کے اندر اکٹھے ہو جاندے سے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے باجماعت نماز دی امامت فرما دے سے۔ جس وقت صحابہ کرام دی تعداد بڑھ گئی تو نماز واسطے ایک ہی وقت دے اندر اکٹھا ہونا مشکل سی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اکٹھا فرمایا اور مشورہ دیا کہ میرے صحابہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے ذریعے نماز کے وقت کا صحابہ کرام علم ہو جائے اور صحابہ کرام اکٹھے ہو جائے تاکہ نماز باجماعت پڑھی جا سکے۔ تو تجویز دو کہ کس طریقہ کے مطابق صحابہ کرام نو نماز با جماعت لئی اکٹھا کیا جائے۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی اپنی رائے پیش فرمائی. بعض صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی رائے یہ ہے جس وقت نماز کا وقت ہوئے ناقوس کو سائرن بجا دیا جائے تاکہ نماز کی اطلاع ہو جائے اور صحابہ کرام اکٹھے ہو جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ناقوس بجانا یہودیت کا فعل ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ناقوس کو اپنی امت واسطے پسند نہیں فرمانا. کوئی اور رائے پیش کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بعض نے یہ رائے پیش فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیتا جائے کہ جس وقت نماز کا ٹائم ہو جائے تو ایک مقام سے لکڑیاں اکٹھیا کر کے رکھ دیا جائے. کوئی شخص آگ چلائے اور دھواں اوپر نہ اٹھے گا تو اہل مدینہ کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ آگ کی پوجا کرنا آگ فضول جلانا یہ طریقہ مجوسیت ہے جو آگ کی پوجا کر دے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت لئی مجوسیہ والا طریقہ پسند نہیں کرتا. کوئی اور رائے پیش کی. بعض صحابہ نے کیا اعلان کر دیا جائے. فرمایا چلو اس بارے سوچ لیا جائے آئندہ اجلاس کے اندر اس کا کوئی فیصلہ کرا. چند دن آپ نے مہلت دی. اگلے ہی دن صبح سیدنا عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ آئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج رات کو خواب دیکھا. فرمایا کون سا خواب؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب اللہ کا فرشتہ دیکھا جیڑا کہہ رہے کہ سارے طریقے چھوڑ کے اگر تسا نماز واسطے لوگوں نے اکٹھا کرنا تو جس کی آواز بلند ہے وہ ہے الفاظ اونچی جگہ سے کھڑے ہو کے پڑھیا کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الغش آخر تک اذان فرشتے نے خواب دے اندر سیدنا عبداللہ نے سنائی. فرمایا یا رسول اللہ میں خواب دے. فرمایا میرے صحابہ اس کا مطلب ہے اللہ طرف رہنمائی آ گئی. بلاؤ سیدنا بلال ہو. اس تو پیاری اور بلند آواز میرے صحابہ چو کسے دی نہیں. سیدنا بلال کو آواز دی گئی. فرمایا عبداللہ سیدنا بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جو الفاظ تو خواب سیکھے وہ الفاظ آہستہ آہستہ پڑھتے جاؤ اور بلال پہ آواز بلند پڑھنا چاہے. اور آئندہ لئی یہ نماز واسطے اعلان اذان اکٹھ کرن دا یہی طریقہ میری امت آج تو لے کے قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اذان اس طرح مشروع ہوئی. اگرچہ بعض لوگوں کی رائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ جلا دی جائے یا ناقوس بجا دیا جائے. آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ یہود اور مجوسیت کا طریقہ ہے. اگر کوئی شخص آج کلمہ گو انسان تھوڑے سامنے آئے اور اس نے اگر اس نے یہ بات کہو کہ تو یہودی ہے یا تو مجوسی ہے تو شاید یہ الفاظ اس کی غیرت گوارا نہ کر کہ میں مسلمان میں یہودی
یا مجوسی کیا جا رہا ہے، جبکہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج میری بات یاد کر لو جو بات قیامت تک کام آئے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ فرمایا میرے صحابہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ میری امت اعمال اور عقائد ہو بہو اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح یہود و نصارہ دے عقائد و نظریات۔ میری امت انہی اعمال کھو جائے جو یہود و نصارہ دیگر اقوام دے اعمال، اس وقت تک قیامت نہیں آئے جب تک میری امت ایسے کام نہ کرے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا جس طرح ایک جوتی دوسرے جوتے دے برابر ہو، دیکھ لو یا اس طرح سمجھ، اگر کوئی شخص دکان تے جائے جوتا خریدن واسطے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنا ایک پاؤں جو جوتی پرانی اتار دے اور پاؤں نو چیک کر دے، جوتی نو چیک کر دے، جے ناپ پورا ہوئے اس نو کہہ دے میں نے جوتی دے دو، اس نو پیک کر دو۔ دوسرا پاؤں یہ جناب چیک نہیں کرتا اکثر عموماً، کیوں؟ اس نو یقین ہوتا ہے کہ جو ناپ میرے ایک پاؤں ہے وہی ناپ دوسرے پاؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی دے بالکل برابر ہوندی، میری امت اسی طرح یہود و نصارہ دے برابر ہو جائے۔ یہ حدیث صحیح البخاری۔ آج اور یقین یہ بھی ہے میرا اور تمہارا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نکلا ہوا جملہ غلط ہو سکتا نہیں، جو آپ نے فرمائے سچ فرمایا۔ لہذا یہ حدیث صحیح البخاری اندر ہے، اس حدیث کے مصداق کون لوگ؟ یہ حدیث ہے اور خبر ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اور تسی یا ساری اولاد انہاں دے مشابہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا کسی قوم نال غیر مسلم قوم مشابہت کرتا ہے، دلی محبت کرتا ہے، جگری دوستی رکھتا ہے، انہوں دے عقائد و اطوار اپنانے کی کوشش کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس شخص نو انہاں لوگوں چو ہی اٹھائے۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی امت آپ دی اتباع اور اطاعت کرنے والے لوگوں اٹھنا چاہتے، اس دا کیڑا طریقہ ہے؟ قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اگر ان لوگوں نال ساتھ قیامت والے دن چاہتے ہو تو اللہ دی اطاعت کرو، رسول اللہ دی اطاعت کرو۔ یہ اللہ اور رسول دی اطاعت کرو گے پھر سنگت کیسی ملے گی؟ دنیا بھی اور آخرت کے اندر بھی تھوڑے نام تھوڑا شمار کنہ لوگوں ہوئے گا۔ قرآن کا دوسرا مقام فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ جے اللہ اور رسول نہ محبت پیار کرو گے، دنیا ایسی سنگت، ایسے القاب، ایسے اوصاف اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور اگر یہود و نصارہ دی مشابہت کرو گے، غیر اقوام دی مشابہت کرو گے، دنیا انہاں محبت کرو گے، تو قیامت والے دن انہاں دے ساتھ ہی اٹھو گے،
پیغمبر دی امت اٹھنا نصیب نہیں ہوئے گا، چہرے تے نور چمک دمک نہیں ہوئے گی۔ اگر گناہ اندر زندگی بسر کرو گے، نافرمانی زندگی بسر کرو گے، قیامت اور دنیا اندر ہی تھوڑے نام تبدیل کر دیتے جان گے۔ جناب ڈاکو تے جناب کسی چور یا قذاب یا چغلخور و غیبت بدکار نام دنیا ہی بدل جان گے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ تھوڑا اٹھنا قیامت نو نیک لوگاں دے ساتھ ہوئے، وہ دے واسطے ضروری ہے کہ محبت بھی پیغمبر دے ساتھ ہوئے، محبت صحابہ کرام دے ساتھ ہوئے، محبت اولیاء کرام دے ساتھ ہوئے، محبت اہل دین دے ساتھ ہوئے، محبت پیارے لوگاں نال ہوئے، پھر قیامت والے دن سنگت انہاں دی نصیب ہوئے گی۔ اسی واسطے تو میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے نا سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عادت پاک کیسی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی چوں نکلے، حضرت ربیعہ ساتھ چل پہنے، تو جدو نبی پاک اپنے گھر جے داخل ہو جاندے، سیدنا ربیعہ پیغمبر دروازے تے بیٹھ جاندے۔ ایک دفعہ رسول اللہ باہر نکلے، فرما ربیعہ تو اکثر اسی طرح کرنا ہے، آخر کیوں بیٹھنا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے دل دی چاہت خواہش تمنا یہ ہوندی کہ رسول اللہ نو گھر جان تو بعد کوئی کم پے گا، آپ دروازہ کھولن گے، بجائے اس دے کسی صحابی آواز مارن میں حاضر ہوا، میں اس واسطے تواڈے دروازے تے بیٹھے رہ۔ یہ حدیث صحیح البخاری اندر بھی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم دے اندر بھی ہے، لیکن مختصر اختصار نال تفصیلی حدیث مسند احمد کے اندر میں جو اس وقت تمہارے سامنے پڑھ رہے ہیں الفاظ مسند احمد وغیرہ اندر فرمایا محبوب جی میں اس ارادے نال تواڈے دروازے تے بیٹھے رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ باہر نکلے، کوئی کام پڑ گیا، ربیعہ نے حکم دیا، انہیں خدمت کر دی، یہ معمول بنا لی سیدنا ربیعہ۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک جو باہر نکلے، دیکھیا سیدنا ربیعہ حسب معمول بیٹھے، فرما ربیعہ روزانہ میرے کم لی بیٹھتا سے، آج جو منگلے محمد عطا کر دے گا۔ بعد دفعہ استاد جوش جذبے محبت آ جاندے نے، فرمایا جو چاہے سوال کر لے، جو آج مانگے گا اللہ دے دے گا، اللہ عنایت فرمائے گا، اللہ رحمت کرے گا، کیونکہ پیغمبر کسن آفر کران تا بھی وحی دے مطابق فرماندے نے، اسمان تو یعنی خبر آئی، پیغام آیا، کیونکہ سید ربیعہ سے مخاطب ہوئے، بولے مصطفیٰ، اور بولتے ہی ادو نے جدو اللہ آسمان تو وہی فرمائے، اللہ طرفوں پیغام آیا محبوب تھوڑے دروازے تے تھوڑی خدمت واسطے بیٹھن والے صحابی نے کہہ دو آج جو مانگے اللہ عطا کر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربیعہ مانگو، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض نہ ہو تو عرض کرا، فرمایا ہاں میرے اس وقت تساں جلدی جی آفر فرمائی، ذہن وچ کوئی بات بھی نہیں، اگر رحمت فرماؤ تو کل تک سوچن دا موقع دے دو۔ فرما جاؤ ربیعہ سوچ لو۔ دوسرے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول گھر داخل ہوئے، باہر نکلے، پھر صحابی رسول موجود، فرمایا نبی پاک نے اے ربیعہ سوچ لیا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ سوچ لیا ہے۔ فرمایا کی منگنا چاہتے ہو؟ مانگو۔ فرمایا محبوب جنت اپنا پڑوس عطا کر دو، شفاعت کر دو، سفارش کر دو، اللہ تھوڑا پڑوس عطا کر دے جنت۔ آپ نے دعا کرن تو پہلے فرمایا ربیعہ جس طرح بے تکلفی نال تو گل آج تک مولت لئی سی، آج میں بھی بے تکلفی نہ کچھ سوال کر سکنا؟ جی ہاں یا رسول اللہ فرماؤ۔ فرمایا بتلاؤ تو صحیح جنت میرا پڑوس لین دا تنوں مشورہ کس دیتا ہے؟ اے رات نو کس نال مشورہ کیتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے نال مشورہ نہیں کیتا، صرف سوچے ہے کہ ربیعہ پیغمبر کو دنیا مانگے گا مل جائے گی، آخر ختم ہو جائے گی، وہ مانگ لے جو کبھی ختم نہ ہو، وہ چیز مانگ لے جو کبھی ختم نہ ہو۔ یقین جانیو کہ دنیا زندگی عارضی، آج ختم ہوئی یا کل ختم ہوئی، 60 سال 70 سال تو اوپر کہاں تک جاؤ؟
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس نو اللہ نے 60 سال عمر دے دی قیامت بعد اللہ کوئی عذر قبول نہیں کرے گا کہ تن 60 سال دنیا زندگی دیتی سی تو غور فرمائیے یہ 60 سالہ یا 50 سال زندگی آئیے گزاریے اللہ اور رسول دی محبت دے اندر پھر تھوڑی آخرت سورے اور آخرت دے اندر ان پاک باس لوگوں دا سنگ نصیب ہو جائے اور یہ ایسا سنگ ہے کہ دنیا اندر ہی اس لیے اہل ایمان و بشارت مل جاندی یہی فرق ہے کافر و مومن دی موت دا جدو کافر تے موت آدھی سامنے ڈراؤنی شکل فرشتے موجود نے جدو کافر بے دین نو موت آدھی لوہے دی گرزا آگ دی گرزا سامنے جناب نظر آ رہی ہے جہنم دے ٹاٹ نظر آ رہے ہیں تو جدو مومن نو موت آ رہی ہے سامنے منظر کیڑا ہے جو قرآن نے بیان کیتا ہے کی فرمایا ہے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ مومن دے سامنے کیڑا منظر ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی۔ اے پاکیزہ روح اپنے رب ول چل، دنیا تو چل چلیے رب ول چلیے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرے تے رب راضی بھی ہے، رب تیرے تے خوش بھی ہے، چل تینوں رب بلا رہا ہے، مینوں رب بلا کے کی کرے گا؟ فرما فادخلی فی عبادی، اولاد نو چھوڑ جنتی محمد رسول انتظار فرما رہے ہیں، دنیا نو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگے ابو بکر عمر عثمان و علی انتظار فرما رہے ہیں، فادخلی فی عبادی، دنیا نو چھوڑ رہے ہیں، اگے حضرت آدم انتظار فرما رہے ہیں، دنیا نو چھوڑ رہے ہیں، اگے موسیٰ کلیم اللہ انتظار فرما رہے ہیں، تو دنیا دی اس محبتوں دے تعلقات چھوڑ رہے ہیں، اگے بہترین شخصیات تیرا انتظار فرما رہی ہیں، تے یہی جنازت بھی آندے ہونا اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہی واہلا خیرا من آلہی وزوجا خیرا من زوجہی۔ اللہ دنیا تو جا رہے ہیں، انہوں دنیا نالوں بہتر گھر عطا فرما دے، اللہ انہوں دنیا نالوں بہتر جنتی رونق عطا فرما دے، کہ تیر رونقاں لگن گیا ادھروں جان نکلنی ہے، ادھو دیدار میرے محمد دا جنت برزخ ہو جاڑا۔ قرآن نے کی فرمایا فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی۔ اللہ بڑے پیارے بندے تنج داخل کر دے گا، کیڑے بندے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ یہ لوگوں چاندو جنت دے اندر نیک لوگوں دی سنگت چاندے ہو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، جے اللہ دے رسول دی اطاعت نہیں کرو گے دنیا اندر بھی ذلیل ہو جاؤں گے اور آخرت دے اندر بھی۔ پھر من تشبہ بقوم فہو منہم، انہاں دا سنگ ہوئے گا جنہاں محبت کرنا ہے، انہاں محبتاں وچوں ایک محبت جیڑی ہے نا، پتہ ہے میں تمہیں کدھر لے جانا ہونا محبتہ، جو ایک محبت شعبان دے اندر شب برات دی بھی ہے، آ رہی ہے 5 جولائی نو ڈال شعبان دے اندر 15ویں رات شب برات۔ جان دے ہو اس رات مکانہ دے چھتہ تے چراغاں، جناب گلیے چراغاں، گھر دے اندر دکانہ تے چراغاں، حتیٰ کہ بچیاں دے ہاتھ پٹاخے، ساری رات چراغاں، آگ جلے گی۔ بتاؤ نبی پاک نے فرمایا میں اپنی امت نو کم نہیں دینا چاہتا جڑا کم آگ پرستہ مجوسی آتا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے، پتہ ہے چراغاں اس رات نو کہاں سے آیا، اس راکھ دے پٹاخے کہاں سے آئے؟
اس رات کو آگ جلانا چراغاں کرنا ایک کہاں سے آیا؟ تو سمجھو تھوڑی ثقافت ہے؟ نہیں نہیں. تو سمجھو پاکستان کی ثقافت ہے؟ نہیں نہیں. یہ پیچھے ایک مذہبی عقیدہ ہے اور انتہائی گھنونا عقیدے. غور کیجئے خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر جدوں بنو عباس نے کوشش کی تھی کہ بنو امیہ دی ایک دور اقتدار تے قبضہ کر لیا چاہے، انہاں ایرانی مجوسی اور نسل ایرانی لوگوں نے رابطے کر کے انہاں زہری طور تے کلمہ پڑھا اور بنو عباس کے ساتھ ملے سیاسی طور پر تاکہ بنو امیہ کی حکومت کو ناکام کیا جا سکے. ساتھ مل کر کے وقت آیا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر ایرانیت ایک بہت بڑا خاندان جنہوں نے برام کا کیا جاندے انہوں دا جناب ایک بہت بڑا شخص یحییٰ جناب برمکی جس نو خلیفہ ہارون رشید نے وزارت نال نوازیا اور وزارت لین تو بعد ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا ظاہری طور پہ مسلمان کہلانے والا اس نے یہ روایات ساری شب برات دیا گھڑ کے اس رات دی اندر چراغاں شروع کیا. اس رات دی اندر آگ پرستی شروع ہوئی. اس رات دی اندر پٹاخے کے انداز جناب بنایا گیا. ہر بچے دے ہاتھی پٹاخے جناب ہزاروں روپے خرچ ہوئے لاکھوں روپے خرچ ہوئے. بتلاؤ ایک 10 روپے لے کے گلی بندہ کھڑا ہو کے آگ لگا دے تسی کہو دیکھو دولت نو آگ لگا رہے متکبر انسان ہے بے وقوف و پاگل ہے. 10 روپے دے نوٹ نو آگ لگائیے تے جڑا 10 روپے دے پٹاخے لے کے آگ لگاندا ہے کدے خیال کیتا ہے تیرے مذہب دا بھی مخالفت ہے اور جناب قوم دے جناب مذہب دی بھی مخالفت ہے اسلامی شاعر دی بھی مخالفت ہے یہود و نصارا مجوسیت دے نال مشابہت بھی ہے فضول خرچی بھی ہے. بتلاؤ جی اپنے ہاتھ نال بیٹیاں نو رات نو 10 20 50 100 200 روپے دو گے تو قیامت والے دن حساب بھی ہوئے گا کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جڑا کسی قوم نہ مشابہت کر دیں اسے دے وچوں ہی اٹھے گا قیامت والے دن. لہذا اس رات نو چراغاں کرنا مجوسیت عقیدہ ہے مجوسیت نظریہ ہے مجوسیت ثواب سمجھ کے دین سمجھ کے. کوئی ہے پورے پاکستان کے اندر کسی مکتبہ ہائے فکر دا عالم جدو کو جا کے فتوا لو کہ میں اپنے بیٹے میرے بیٹے نے 300 500 روپے کے پٹاخے اڑائے بتاؤ ثواب کتنا ملے گا؟ کوئی ہے جو ثواب بیان کرے جو ثواب نہیں ہے تو دوسری صورت پھر عذاب ہی ہے. پوچھئے کیا مشابہت نہیں ہے مجوسیت عقیدہ نہیں ہے یہ چراغاں کرنا کیا مجوسیت کا عقیدہ نظریہ نہیں ہے؟ جاؤ مجوسیت کا عقیدہ پڑھو. چراغاں کرنا انہوں نے ہاں عبادت ہے انہوں نے ہاں ثواب اور اجر ہے اور میرے محبوب نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت وہی کم نہ کرے جڑے کم غیر قومہ کر دیا. اور قیامت والے دن دے بدلے اندر اللہ انہاں قومہ چوں اٹھائے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اس رات ایک بڑی فضیلت ہے. یاد رکھیے توجہ نہ سنیے پورے ایمانی جذبے نہ سنیے اور میرے پیغام نو اس علاقے اندر عام کر دیجئے. اگرچہ اس دن اب جشن شب برات دے رات دے اندر بہت سارے عقائد و نظریات بہت سارے باطل فرق دا رد بھی ہوئے گا لیکن رد کرنا میری مجبوری ہے. اور خطبہ جمعہ اندر گرمی دے شدت دے اندر تھوڑا آنا میں سمجھنا رائے کہاں نہ چاہے ضائع نہ چاہے ایک پیغام ایک درس ایک سبق لے کے چاہیے کہ شب برات دا اسلام نل دین نل شریعت نل کوئی تعلق نہیں ہے. اس رات دی کوئی فضیلت اس رات دا کوئی اجر اس رات دی کوئی نماز اس رات دا کوئی جاگنا اس رات دا قبرستان جانا اس رات کو مخصوص نماز پڑھنا اس رات نو جاگ کے سحری کرنا اگلے دن دا روزہ رکھنا سب دی سب بدعات نے ایک چیز بھی اسلامی شریعت دے نال دین دے نال حدیث دے نال اس دا تعلق نہیں ہے. شیطانی سازش ہے کسی طرح شب قدر دی فضیلت شب قدر دے مقام نو کم کر دیتا چاہے. لیکن یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں نہیں اس رات نو بجٹ پیش ہونے اس رات نو پورے سال دی اندر جتنے مرنے والے لوگ ہوندے نے انہاں دی موت دا فیصلہ ہوندے جتنے پیدا ہونے والے لوگ ہوندے نے انہاں دی پیدائش دا فیصلہ ہوندے. ہر انسان دے بارے اس رات نو فیصلہ کیتا جاندا ہے. چاہیے پڑھیے قرآن اللہ دے بندو کیوں خرافات ہی کھو گئے کیوں بدعات ہی کھو گئے کیوں قرآن و حدیث تو دور ہو گئے. قرآن پاک پڑھیے 25واں پارہ پڑھیے سورۃ الدخان پڑھیے
وہ کیڑی رات ہے؟ یہ رات اللہ ہر کم دا فیصلہ کردا ہے۔ قرآن دے الفاظ فرمایا حامیم والکتاب المبین، فرمایا حامیم والکتاب المبین، اللہ فرماندا ہے والکتاب المبین، میں اللہ نو قسم قرآن مبین دی۔ اللہ قسم اٹھا کے جی بات سمجھائے، حالانکہ رب قسم نہ اٹھائے، رب دی پھر بھی بات سچی۔ رب خود ہو کے کائنات دا رب ہو کے قسم کیوں اٹھاندا ہے؟ تاکہ بات اور پکی ہو جائے، تیرے ذہن اور پختہ ہو جائے۔ بندے دے سامنے جدوں ہوئے نا تے بیٹے نے سمجھانا ہوئے تے باپ قسم چکے تے باپ کہندا ہے بیٹے میں تنے قسم چک کے دسی حالانکہ میں تیرا باپ ہاں۔ تے جدوں رب ساری کائنات دا خالق ہو کے قسم اٹھائے اور قسم دا انداز دیکھیے کی فرمایا ہے، فرمایا حامیم والکتاب المبین، میں اللہ نو قسم قرآن پاک دی۔ اللہ فرماندا ہے من قسم اس قرآن واضح دی، اس قرآن مبین دی، اس کھلی کتاب دی من قسم ہے۔ اللہ جی کیوں قسم اٹھاندے ہو؟ کی مسئلہ سمجھانا ہے؟ فرما انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اے او کتاب کھلی کتاب ہے جنوں میں بڑی برکت والی رات دے اندر نازل کیتا ہے۔ وہ بڑی برکت والی رات ہے، وہ بڑی عظمت والی رات ہے جس رات میں اس قرآن نو نازل کیتا ہے۔ اللہ جی جس رات نو تسا قرآن نازل کیتا ہے وہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات نو کی ہوندا ہے؟ قرآن دے الفاظ فیا یفرقو، فیا یفرقو، لے جائیے قرآن پاک دی آیات 25واں پارہ سورۃ الدخان دیا پہلی آیات نے، پہلی 5 آیات سنیے قرآن کی اندر حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اساں اس قرآن نو بڑی برکت والی رات نازل کیتا ہے۔ میں نے قرآن مبین دی قسم ہے کی ہویا یا اللہ فیا یفرقو کل امر حکیم، میں ہر کم دا فیصلہ اسی رات نو کرنا جس رات میں آسمان تو زمین تے قرآن نازل فرمایا ہے۔ ہر کا کل امر حکیم، ہر کام کا فیصلہ میں اس رات نو کرنا جس رات میں قرآن نازل کیتے، وہی ہے برکت والی رات۔ اللہ جو کیڑی رات ہے؟ دوسرا مقام فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے اللہ جی یہ تو سمجھ آ گئی ہے تسا قدر والی رات ہی قرآن نازل کیتا ہے اور برکت والی رات اندر نازل کیتا ہے۔ وہ مہینہ کیڑا ہے؟ ہو سکتا ہے شعبان ہوئے۔ قرآن کی اندر شہر رمضان الذی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا اور رمضان دا مہینہ جدے اندر میں قرآن نازل فرمایا ہے۔ لہذا تعین ہو گیا شریعت دے اندر کہ لیلۃ القدر رمضان دے اندر ہے تے وہی برکت والی رات ہے۔ اس رات نو اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، اس رات نو قرآن بھی نازل کیتا ہے تے اور رب کی کرنا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ جس رات نو کی کر دے ہو فرما فیا یفرقو، فیا یفرقو کل امر حکیم۔ پتہ ہے اس رات نو منان دے انداز تسی کہاں کہاں پر پہنچ گئے، آگے بڑھیے۔ اس رات کے بارے اے معروف ہے نا سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آندھنے اس رات نو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے تو آپ نے سمجھا صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سو گئی، جبکہ امی عائشہ فرما دیا نے میں جاگ رہی سا۔ پیغمبر نے سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، جبکہ میں جاگ رہی سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بعد وہ تشریف لے گئے، میں آپ کے پیچھے چل پڑی۔ میں ویکھیا، میں سمجھیا کہ نبی پاک کسی اور بیوی دے گھر جا رہے ہیں، جبکہ رات میری، باری میری،
پیغمبر رات نو اٹھ کے کسی اور اپنی زوجہ دے ہاں چاہ رہے نے، میں یہ سمجھی میں آپ دے پیچھے چل پڑی، لیکن بجائے اس دے کہ آپ کسی بیوی دے ہاں جان دے، آپ سیدھا بقیع دے قبرستان گئے، وہاں کچھ دیر دعا کرتے رہے، میں ویکھتی رہی، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جناب واپس پلٹے، میں آگے آگے، پیغمبر پیچھے پیچھے، میں آئی اور آ کے چرپائی تے لیٹ گئی اور جناب سونا چاہیا اور اپنے سانس قابو کرنا چاہے، لیکن مجھ سے اپنے سانس قابو نہ ہو سکے۔ اتنے میں پیغمبر تشریف لائے، فرمایا صدیقہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرے سانس سے جناب پھولے ہوئے اور ترکھے سانس نے، آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب کی کوئی وجہ نہیں۔ فرمایا نہیں کوئی وجہ ضرور ہے۔ فرمایا محبوب جی کوئی وجہ نہیں، میں انکار کیتا۔ نبی پاک نے سلام فرمایا، پھر کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا عائشہ دس دے، اگر تو نہیں دسے گی تو آسمان والا وہی تو بھیج کے بتلا ہی دے گا نا، لہذا بتلا دو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھی کہ تسی اور بیوی دے ہاں چلے گئے، میں آپ کے پیچھے چلی، آپ بقیع قبرستان گئے، آپ نے وہاں دعا کی اور میں پھر واپس آ کے جلدی جلدی آ کے سانس قابو کرنا چاہے، جو نہ کر سکی تسی تشریف لائے، بس بات اتنی ساری ہے۔ فرمایا عائشہ کیا تو سمجھی سی کہ نبی پاک تیرے نال نا انصافی کرن گے، تیری باری کسی اور گھر ہاں چلے جان گے، کسی بیوی دے ہاں چلے جان گے؟ ایسا نہیں سی ہو سکتا۔ عائشہ میں تے گیا سا اس واسطے کہ آج شب برات سی، آج شب برات، شب فارسی ہے اور پیغمبر نے کی فرمایا شب برات سے، آج شعبان دی 15ویں رات، آج اللہ تبارک و تعالی بندیاں دے گناہ معاف کر رہا سی، اور میں بھی گیا تاکہ میری امت دے گناہ معاف ہو جان۔ سنیے یہ روایت اگرچہ حدیث کی کتب موجود ہے لیکن 15ویں شعبان دا ذکر نہیں ہے، جھوٹ بولے صلات نو ادھر لے جا کر کے جس روایت یہ الفاظ موجود نے کہ 15ویں شعبان دی رات ہے اور روایت موضوع و من گھڑت ہے، او دا صحیح حدیث نال کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان نہیں گئے، کوئی اور رات ہے جس رات گئے، اس رات آپ تک قبرستان جانا حدیث سے صحیح تو ثابت نہیں ہے۔ اور آگے پڑھیے، شاید اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، انتہائی نازک میں بات کرنے لگا، غور فرمائیے، تھوڑی جی پریشانی بھی ہوئے گی لیکن سنیے، حق بات بیان کرنا میری مجبوری ہے، میری زندگی اور ایمان دا حصہ ہے۔ سنیے، ایک مورخ نے اور ایک مصنف نے اپنی کتاب میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، القوانین الشریعہ، مصنف کا نام مولانا محمد حسین ڈھکو ہے، مسلکن شیعہ ہے، اپنی کتاب لکھ دے القوانین الشریعہ اندر کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس رات کو اہل سنت چراغاں کیوں کرتے ہیں، بتیاں کیوں جلاتے ہیں۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ماں عائشہ گھر سے نکل کے گم ہو گئی، یہ تلاش کر رہے ہیں اپنی ماں کو، یہ بتیاں جلا کے۔ اگلے الفاظ سنیے، دل پہ ہاتھ رکھیے، کہتے ہیں یہ کوئی پہلی مرتبہ ہے، ان کی ماں اکثر گم ہو جایا کرتی تھی، رات کو چلی جایا کرتی تھی کہیں گھر، پیغمبر کے گھر سے اٹھ کے، پھر بھی اگر چراغاں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئے تو تمہیں اہل سنت کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اگر یہ الفاظ رافضی مصنف اپنی کتاب میں لکھے کہ اس رات کو ان کی ماں گم ہو گئی تھی، ان کی ماں عائشہ صدیقہ، پتہ ہے کون صدیقہ؟ جنہاں دے بارے قرآن نے کی فرمایا ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ قرآن کی آندہ ہے جو امی عائشہ تے الزام لگائے اس تے دنیت بھی لعنت ہے، قیامت نو بھی لعنت ہوئے۔ پتہ ہے صدیقہ کائنات کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ عائشہ صدیقہ ہر مومن دیا ماما مان ہے۔ ایک اور ہے سنیے قرآن کی اندر، یا نساء النبی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اے نبی دیا بیویو، تہاڈے جیسی میں عورت اپنی زمین تے پیدا ہی کو نہیں فرمائی۔ اور صدیقہ کائنات جس دے بارے
آسمان تو جبریل رب دا سلام لائے اور صدیق کائنات جس نے سورت پاک نو ریشمی لباس چھپا کے جبریل پیغمبر دے سامنے لائے خواب اے محبوب اے دنیات بھی جنت بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی اس عظیم خاتون کے بارے جڑا الفاظ کہے کہ اس رات ان کی ماں گم ہو گئی ہے، یہ چراغاں کر کے پٹاخے جلا کے آگ جلا کے اپنی ماں کو تلاش کر رہے ہیں، اگر پھر بھی تو اپنی اولاد نو چراغاں اور پٹاخے واسطے پیسہ دے تو پھر سن لے قیامت کا دن ہوگا، امی عائشہ کا ہاتھ ہوگا اس بدبخت کا گریبان ہوگا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اس قدر نازیبا الفاظ وہ لکھے اس رات کی مناسبت سے، آگے پڑھیے سنیے، آج دل پہ ہاتھ رکھیے، کیا ہے شب برات، کیا ہے شعبان کی یہ 15ویں رات، سنیے اس کے پیچھے ایک مذہبی خطرناک گھناؤنا عقیدہ موجود ہے، سنیے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیے، دل میں جگہ دیجئے، یہ جو رات ہے اس رات کے بارے میں اہل تشیع شیعہ مسلک کا عقیدہ و نظریہ ہے، یقین نہ آئے 15ویں شعبان کو شہر فیصل آباد میں امام بارگاہوں کے قریب جا کے چیک کرنا، وہاں امام بارگاہوں میں جو قوم سارا سال روتی ہے، جو قوم سارا سال تعزیت میں گزارتی ہے، جو قوم سارا سال عزاداری میں گزارتی ہے، جو قوم سارا سال روتے ماتم کرتے گزارتی ہے، وہی قوم 15ویں شعبان کی رات کو امام بارگاہوں میں چراغاں بھی کرے گی، عید بھی منائے گی۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ اس رات کو امام مہدی پیدا ہو چکے۔ ہمارا عقیدہ ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مکاتب فکر کا متفق کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، پیغمبر کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ دی اولاد جو مہدی پیدا ہوئے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، قیامت قریب ولادت ہوئے گی، بڑے ہوں گے، اور کہاں پہچانے جائیں گے کہ مہدی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بیت اللہ کے ساتھ حتیم والی جگہ پر کہ یہ ہے مہدی، راتوں رات اللہ اس کی اصلاح فرما دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو منصب حکومت پہ لائیں گے، یہ ساری ملکی حدود ٹوٹ جائیں گی، پوری دنیا کا حاکم مسلمان ایک ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا، باقی پوری ملت اسلامیہ اس کے امارت کو، حکومت کو، امیر المومنین کی حیثیت اس کو تسلیم کرے گی۔ کون ہے مہدی؟ جس کے دور میں وہ فتنہ دجال ظاہر ہوگا، اور مہدی اس وقت آ چکے ہوں گے۔ کون ہے مہدی؟ جس کی زندگی میں منصب امامت کے آنے کے بعد، اس کو پہچانے جانے کے بعد، اللہ آسمان سے عیسیٰ بن مریم کو زمین پہ بھیجے گا، وہ ہے مہدی۔ جب فجر کی اذان ہو چکی ہوئے گی، اقامت دا وقت قریب ہوئے گا، سیدنا عیسیٰ بن مریم دو فرشتوں دے پراں تے ہاتھ رکھ کے، زرد رنگ دے کپڑے پہن کے، قمیض و تہبند پہن کے، ننگے سر، اس طرح جس طرح بھی غسل خانے سے نہا کے نکلے اس طرح آسمان سے اتریں گے۔ آج بھی وہ دمشق میں، آج بھی وہ سفید منارہ موجود ہے جو عیسیٰ بن مریم کے نزول کا منتظر ہے، وہاں پہ فرشتے اس کو پہنچائیں گے، اور نبی پاک نے فرمایا سیڑھی نیچے مسلمان لگا کے ماں حضرت عیسیٰ کو نیچے اتاریں گے، جدو نیچے آن کے مسجد داخل ہوں گے، سر پہ کپڑا نہیں ہوگا، اور ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے،
اگر سر کو نیچے کریں، بالوں کو آگے کریں، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ جب سر کو پیچھے کریں ایسے محسوس ہوگا جیسے عیسیٰ بن مریم کے سر پہ موتی چمک رہے ہیں۔ مہدی دیکھ کے فرمائیں گے وہ دیکھو سیدنا عیسیٰ آگے، وہ دیکھو عیسیٰ بن مریم آگے، وہ دیکھو حضرت مسیح تشریف لائے، عیسیٰ بن مریم آئے۔ دیکھ کے مہدی فرمائیں گے تعال اے عیسیٰ بن مریم آگے تشریف لائیے، امت لوگ موجود ہوں گے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، اقامت ہونے والی ہوئے گی۔ فرمائیں گے آگے آئیے، مصلی امام میں تشریف لائیے، جماعت کرائیے۔ عیسیٰ اسی مقام پہ کھڑے ہو کے فرمائیں گے اے مہدی میں امام بن کے نہیں آیا، میں تے آج محمد دا غلام بن کے آیا۔ جماعت اسی کرواؤ، میں توڑی ابتداء نماز پڑھاں گا۔ عیسیٰ بن مریم حضرت مہدی دی ابتداء نماز پڑھا گا۔ وہ ہے مہدی، دنیا نو عدل انصاف نال بھر دے گا اور اسلامی حدود دا نفاذ کرے گا۔ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کے دجال نو قتل کرن گے۔ یہ ہے مہدی، اہل سنت کا مہدی، اہل الحدیث کا مہدی، اہل حق کا مہدی، محدثین کا مہدی، اہل اسلام کا مہدی۔ یہ ہے مہدی جس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، متواتر حدیث، حتیٰ کہ محدثین کلام اس مہدی دے بارے بہت ساری کتابیں لکھیاں نے۔ دوسری طرف دوسرا ورق پر الٹیے پلٹیے دیکھیے، ایک ہے دوسرا شیعہ کا مہدی۔ ان کے نزدیک آج کل امامت ان کی چل رہی، وہ پیدا ہوئے کہاں سے؟ ماں اپنی ماں کے ران سے، اصول فطرت سے ہٹ کے، جناب وہ جگہ جہاں فطرت سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے نہیں اٹھائیے۔ حق الیقین مصنف ہے ملا باقر مرسی، کتاب فارسی کے اندر ہے، ایک ایک جناب لفظ کا معنی کا مفہوم کا میں ذمہ دار آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر ایک جملہ بھی نہ ہو اور ان کی کتاب پہ نہ ہو، مستند نہ ہو، ان کے ہاں یہ روایت صحیح نہ ہو، ان کے اصول کے مطابق یہ بات درست نہ ہو، تو پھر میں آپ کا دنیا و آخرت میں مجرم ہوں۔ اگر بات حق ہو تو پھر غور کیجئے، وہ مہدی جو رافضیت کا مہدی ہے ان کے ہاں وہ پیدا ہو چکا ہے۔ پیدا کہاں سے ہوا؟ اپنی ماں کے ران سے پیدا ہوا۔ ران سے پیدا ہونے کے بعد وہ آسمان پہ چڑھ گیا، وہاں سے 40 سال کا ہو کے نیچے آ گیا۔ اصلی قرآن لے کر کے اصلی قرآن سنیے، اصلی قرآن، وہ قرآن جو حضرت علی پڑھتے تھے، وہ قرآن جو سیدہ فاطمہ الزہرا پڑھتی تھی، وہ قرآن جو حسن و حسین پڑھتے تھے، وہ قرآن جو حضرت زین العابدین پڑھتے تھے، وہ قرآن جو امام باقر پڑھتے رہے، وہ قرآن جو سیدنا جعفر صادق پڑھتے رہے، وہ قرآن جو اہل بیت پڑھتے رہے، اس قرآن کو لے کے وہ ایران کے غار میں داخل ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو پورا ملک کھنگال ماریے، شیعہ کا ایک مدرسہ دکھلائیے جہاں پر شعبہ حفظ قائم ہو، جائیے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ان کے نزدیک اس قرآن کو یاد کرنا ثواب نہیں ہے۔ ان کا امام قرآن لے کے غار میں گیا ہوا ہے، جب وہ آئے گا اس وقت تک یہ قرآن مجبوراً پڑھ رہے ہیں، اس لیے سینوں میں حفظ نہیں کرتے، اس لیے شعبہ حفظ نہیں چلاتے، اسی لیے تراویح نہیں پڑھتے تاکہ ہمارا پول نہ کھل جائے کہ ہم میں کوئی حافظ قرآن ہے یا نہیں۔ وہ مہدی اس غار ایران میں داخل ہو چکا، آئے گا بعد کب؟ اگلی بات سنیے، یہ ساری عبارت، یہ سارے حوالے حق الیقین کے اندر موجود ہیں، دیگر رافضیت کی مستند ترین کتب میں موجود ہیں۔ سنیے میرا پیغام، سنیے توجہ سے سنیے، ایک لائن ایک مقام کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ مہدی غار سے باہر آئے گا کب؟ جب 313 خالص شیعہ اس دنیا میں پیدا ہو جائیں گے۔ کیا مانا؟ ابھی تک سارے بے ایمان ہیں، 313 جب پیدا ہوتے جائیں گے وہ باہر آئیں، باہر آ کے وہ کیا کریں گے؟ گول کھلائیں گے۔ اللہ کی پناہ، دل پہ ہاتھ رکھیے، میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ بات کو سمجھیے، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، لہذا بات کو سمجھیے، ہر تقریر کو آخری تقریر سمجھیے، ہر نماز کو آخری نماز سمجھیے، ہر نیکی کو آخری نیکی سمجھیے، ہر قول کو آخری قول سمجھیے، ہر حدیث کا جناب بیان جو بھی کرے اس کو سمجھیے۔ میری زندگی کا یہ آخری جناب موقع ہے، آخری لمحات ہیں،
تو آئیے سنیے، پھر دل کھول کے میں بیان کروں اور آپ دل کھول کے میری گزارشات کو سنیں، توجہ فرمائیں، خدا را توجہ فرمائیں۔ مہدی کے باہر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اگر میں تفصیل میں چاہوں، انتہائی خطرناک عزائم و سمام کے جو غار میں داخل ہو چکا ہے، باہر آ کے کیا کرے گا؟ آتے ہی سب سے پہلے مدینہ پاک جائے گا، مدینہ پاک جانے کے بعد روضہ رسول کو کھولے گا، توڑے گا۔ توڑنے کے بعد کیا ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے اپنی قبر پاک سے، اگلے الفاظ سنیے، ان کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا اور مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ سنیے آل الحدیث کا عقیدہ، آپ کا دل کانپ جانا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتی ہے، میرا محمد رب کی مخلوق میں کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ آل الحدیث آل السنہ کے ہاں۔ مہدی کے ہاتھ پہ تم بیعت کرواؤ نبی پاک، اور ہم سے خیر کی امید رکھو، ہم سے محبت اور پیار کی امید رکھو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگلے الفاظ سنیے، ابو بکر و عمر کو ان کی قبر سے باہر نکالے گا، نکال کے درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دے گا۔ کیا کرے گا؟ ان پر کوڑے برسائے گا، پھر بقیع کے قبرستان میں جائے گا، امی عائشہ صدیقہ کی قبر کھول کے حد کے زنا جاری کرے گا۔ یہ ہے وہ سنیوں آل الحدیث کی مساجد گرا دے گا، علماء حق کو قتل کر دے گا۔ یہ ہے مہدی جو 15ویں شعبان شب برات کو پیدا ہوا۔ اس کی جشن ہے، اس کی ولادت کا جشن مناتے ہیں وہ رافضی۔ ساری رات امام برگاہ میں جشن منانے کے بعد، چراغاں کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی امام برگاہ میں سے کسی کو ذمہ دار بنا کر، یا جو خود جا سکے وہ گروہوں کے گروہ، جتھے کے جتھے، اگر مجھ پہ یقین نہ آئے تو 15ویں شعبان کو کسی دوست کو ساتھ لے کر چنیوٹ سے آگے دریائے چناب کی پل پہ چلا جانا۔ جب میں جھوٹ بولوں تو اگلے جب میں مہینے کے بعد جمعے کے لیے آؤں تو میرا گربان پکڑنا۔ ہر رافضی چنیوٹ اور چناب نگر کے درمیان والے دریائی پل پر، مظفر گڑھ اور ملتان کے درمیان دریا کے پل پر، لاہور اگر جاؤ تو راوی کے پل کے آس پاس سارے رافضی اکٹھے ہوں گے اور چھوٹی چھوٹیاں پرچیاں لکھ کے یہ جناب دریا میں پھینک رہے ہوں گے۔ ساری رات فجر تک یہ انداز تماشا لگا رہتا ہے۔ ہر دریا کے کنارے پر اگر قریب کوئی دریا نہ ہو تو کوئی نہر ہو تو نہر کے کنارے پر ساری رات میلہ لگا رہتا ہے۔ وہاں پرچیاں ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب ہماری مشکلات حل کر دو، ہم سنیوں کے ہاتھوں تانگ ہیں، جلدی باہر آ جاؤ، جلدی آؤ امام زمانہ یا امام غائب، جلدی تشریف لاؤ۔ ساری رات اور دریا دے کنارے تے تماشا ہوں گے، اور اہل السنہ صدیق عمر عثمان علی ادنو سیدنا سے اصحاب ثلاثہ نو گالیاں دتیاں جاندیاں نے۔ بتلاؤ کیا اس رات دا تعلق کوئی اسلام نال ہے؟ یہ ہے وہ رات جس رات شیعہ عید مناندے، لا علمی جہالت کی وجہ تو ساڑھے بچے اور دیگر فرق دے لوگ اور خاص کر بریلوی مسلک دے لوگاں نے انہوں تقویت یا خام مال مہیا کر کے یہ بھی ساتھ جتے شریف ہو گئے۔ نہیں پتا کہ کیا ہے عقیدہ، کیا ہے نظریہ، کیا ہے دے بیک اندر، کیا ہے سیاق و سواد۔ وہ بھی ساری رات جاگ کر کے انہیں اور انداز اپنائے۔ جاگو، بیداری کرو، سیری کرو، قبرستان جاؤ۔ رب اکبر دی قسم کچھ بھی نہیں ہے اس رات۔ اس ساری فضیلت اللہ نے لیلۃ القدر نو عطا فرمایا۔ لہذا اس رات چراغاں کرنا، اس رات آتش بازی کرنا، اس رات کی عبادت کرنا، اس رات نو شہری پکانا، اگلے دن دا روزہ رکھنا، یا اس رات میں کوئی خاص نماز پڑھنا یا کوئی خاص انتظام و انسلام کرنا شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے، قرآن چ نہیں ہے، حدیث چ نہیں ہے۔ محدثین کرام شب برات، کیا اللہ دے بندو اتنا تے سوچ لو کہ شب لفظ فارسی دے جے دین چوندا اے دا نام تے کوئی عربی چوندا، یہ شریعت جے رات دی کوئی اہمیت ہوندی۔ کہنے لگے نصف شعبان دی رات
میں پوچھنا چاہنا پڑھے لکھے لوگ موجود ہو، نصف شعبان کی رات اگر 29 شعبان دے 29 دن ہون، بتلاؤ نصف شعبان دی کون سی رات ہوگی؟ نکال کے دکھاؤ، کوئی ہے ماہر ریاضیات جو دکھائے جب 29 شعبان چاند چڑھ جائے 29 پر، چاند آگے جا کے چڑھنا ہے، تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ نصف شعبان کی رات کون سی ہے؟ چاند چڑھنے والا 29 پہ چڑھے گا یا 30 پہ چڑھے گا؟ جھوٹ بولتے ہو، خیانت کرتے ہو، قرآن اور حدیث کے مسائل چھپا کے امت کی ساری صحیح رہنمائی نہیں کرتے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے اور حق بات جو ہے اس کو امت تک پہنچاتے رہیں گے۔ سنیے جو میں پیغام دے رہا تھا کہ اگر چاہتے ہو دنیا و آخرت دی نجات تو نیک لوگ محبت کیجئے اور اس رات دی عبادت، اس رات دا جاگنا اور سپیشل انتظام السلام، اس رات نو اہل حدیث دکانداروں مٹھائیاں بنا کے اس رات نو بیچنے والوں تسی بھی مجرم ہو گئے۔ مٹھائی بیچ دو، سپیشل پھٹے لان دو، سپیشل مزدور رکھ دو ایک رات واسطے، مٹھائیاں بنا کے پکا کے پکوان پکا کے حلوہ پکا کے تقسیم کر دو اس واسطے کہ جناب بیچارن عید واسطے سامان مہیا کیتا جائے۔ لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کام میں قرآن ادا کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اس رات کی کمائی چھوڑ دو، روٹین سے اس رات کو گزارو۔ اگر مٹھائی یا کسی ایک چیز کی دکان ہے جس کا تعلق اس شب برات کے ساتھ ہے، روٹین کے ساتھ چیز منگواؤ، روٹین کے ساتھ دے دو۔ سپیشل اس رات کے انتظام اسلام کے لیے الگ پٹے لگا کے، الگ سے جناب سیل مینوں کا انتظام کر کے، الگ پکوان پکا کے بیچنا۔ اللہ کے بندو اہل حدیث بنو، اللہ دی قسم ہے چند ہزار روپے کما لو گے تو قیامت والے دن جواب کیا دو گے؟ ان چند ہزاروں ٹکوں کو چھوڑ دو آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کہتے ہیں اس رات نبی پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے تو نبی پاک نے حلوہ کھایا تھا، لہذا کھانا چاہیے۔ جائیے، میری سارے فیصلہ آباد میں کھلی دعوت ہے، ایک روایت لائیے کہ غزوہ احد میں دندان شہید ہوئے، غزوہ احد شعبان میں ہوا ہو، کوئی روایت لائیے نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غزوہ احد شوال میں ہوا ہے اور آپ کا دندان مبارک ٹوٹا ہے، شہید ہوا ہے تو 6 شوال کو ہوا۔ تم غلط بیانی کرتے ہو، پھر کیا تو خواجہ اویس کرنی تھے، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دندان کو توڑ دیا تھا۔ میں نے کہا وہ یمن میں تھے، پیغمبر مدینے میں تھے، ان کو کیسے پتا چل گیا کہ پیغمبر کے دندان شہید ہو گئے؟ کہنے لگے وہ اللہ کے ولی تھے، پتا چل گیا۔ تو میں نے کہا پھر ان ساری بتری کیوں نکلوا دی؟ کہنے لگے یہ نہیں پتا چلا کہ کون سا شہید ہوا ہے۔ جھوٹ بولتے ہو اللہ کے ولیوں پر، اللہ کی قسم ہے سیدنا خواجہ اور سیدنا اویس کرنی نے اپنے دندان نہیں توڑے۔ اگر پیغمبر کے دندان شہید ہونے کے بعد دانت توڑنا محبت کا معیار ہوتا تو سب سے پہلے جانتے ہو صدیق توڑتا، عمر فاروق توڑتے، میرے عثمان و علی توڑتے، اما فاطمہ توڑتی، امی عائشہ توڑتی۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ صحابہ کو وہ محبت نہ تھی جو دوسرے لوگوں کو تھی؟ صحابہ کو وہ محبت نہ تھی جو غیر صحابی کو محبت تھی؟ نہیں نہیں، اویس کرنی کے بارے میں بس اتنے الفاظ حدیث مسلم میں موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے اور وہ یمن کے علاقے کا ہے، اس کے باپ کا نام عامر ہے اور اس کو یہ جناب بیماری ہو گئی تھی، اس کے جسم میں وہ سفیدی جو جسم پہ ہو جاتی ہے پھلہری وغیرہ، وہ اس کو برس کی بیماری لگ گئی تھی۔ اب اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی ہے، 1 درم کے برابر اس کے ہاتھ پر اس کا ابھی تک نشان باقی ہے۔ میرے صحابہ اس کی ماں بوڑھی ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میری زیارت کے لیے نہیں آ سکا، شاید اس کی میری ملاقات دنیا میں نہ ہو۔ میرے صحابہ جب مدینے میں آئے اس کو ملنا بھی صحیح، اس کو میرا سلام بھی دینا اور اس کو کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے۔ یہ ہے اویس کرنی۔ بس جو رسول اللہ نے فرمایا، وقت گزرتا گیا، مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جانے کے بعد صدیق کا زمانہ خلافت بھی گزر گیا۔ سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ جب بھی کوئی یمن سے قافلہ آئے مجھے ضرور ملایا کرو، کاش شاید وہ شخص آ جائے جس کے بارے مصطفیٰ فرما گئے۔ ایک دن آپ بیٹھے مسجد نبوی میں، آنے والا آیا، کہنے لگا امیر المومنین ایک قافلہ آیا ہے یمن کی طرف سے،
وہ آپ کو ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے بلاؤ، فوری بلایا گیا۔ آتے ہی فرمایا یمن سے آئے ہو؟ ہاں جی ہم یمن سے آئے ہیں۔ فرمایا کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ کہنے لگے ہاں امیر المومنین یہ ہے اویس۔ فرمایا آپ اویس ہیں؟ جی۔ آپ کے نام باپ کا نام عامر ہے؟ جی ہاں یار اے امیر المومنین۔ فرمایا تمہارے ہاتھ پر برس کا کوئی نشان ہے؟ اس نے اپنی قمیض کو پیچھے کیا، کہا یہ دیکھ لو میرے ہاتھ پہ یہ برس کا نشان ہے۔ سیدنا عمر کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ فرمایا میرے لیے دعا کر دو، محمد کی امت کے لیے دعا کر دو اور محمد کا سلام قبول کرو۔ رسول اللہ فرما گئے تھے کہ ایک وقت آئے گا، ایک شخص آئے گا۔ آج پیغمبر کی یہ حدیث پوری ہو گئی۔ لوگوں سنو، یہ ہے اویس قرنی جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا دندان توڑنا، ان کا حلوہ کھانا، یہ خود ساختہ کہاوتیں ہیں، بناوٹی باتیں ہیں، نہ یہ باتیں قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ آج عقیدہ بنا کے جاؤ کہ شب برات کا اہل اسلام، اہل سنہ، اہل الحدیث اور دیگر اہل سنت کے مقاصد فکر کے ساتھ اس رات کا کوئی تعلق نہیں، اس رات کی کوئی عبادت نہیں۔ یہ ہے رافضیت عید، ان کا وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اہل سنت کو اس رات کی کوئی خوشی، کوئی عبادت کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کو ایسے گزاریے جیسے عام دنوں کو گزارتے ہو۔ ہاں ایسے ہو سکتا ہے ہر مہینے میں 3 روزے مسنون ہیں، 13، 14 اور 15 چاند کی، ان کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ آدمی پچھلے مہینوں کے روزے رکھتا آ رہا ہے تو شعبان کے بھی یہ 3 روزے رکھے، اس کے لیے مشروع ہے۔ لیکن صرف 15ویں شعبان کی نیت سے روزہ رکھنا یہ بدعت کے زمرے آئے گا۔ اس سے بچ جائیے، پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی گزاریے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا سنانا قبول فرما لے۔ اگر کوئی بات تلخ ہو گئی ہو تو یہ آپ کے سامنے حق بات کرنے کے ارادے سے، حق بات پہنچانے کے ارادے کے ساتھ تھا۔ اللہ میرا بھی حامی و ناصر ہو اور اللہ آپ کی عقائد کی بھی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔ محمد بن یمین عابد صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے اور انشاءاللہ باقی خطبات کا سلسلہ وہ آپ بار بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، علماء کرام کے خطابات کا سلسلہ خطبات آپ کے سامنے۔ آخری جمعہ آپ کو پتہ ہے اگلے مہینے کا انشاءاللہ وہ رمضان کا پہلا ہوگا اور انشاءاللہ جولائی کا آخری ہوگا۔ انشاءاللہ باقی رہندی کھیندی کسر اتھے کٹا انشاءاللہ۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ شیر ربانی خطیب پاکستان جماعت کے عظیم نامور خطیب قاری محمد حنیف ربانی صاحب انشاءاللہ 4 جولائی بروز بدھ بعد نماز عشاء مرکزی جامع مسجد رحمانیہ الحدیث تاج کالونی ملت روڈ فیصل آباد میں انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے۔ اب آپ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اگر کسی کو ہوائی چیزیں جنات وغیرہ ہوں تو کیا تعویذ پینا، دم کروانا، گلے میں ڈالنا جائز ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ نہ تعویذ پیتا جا سکتا ہے، نہ تعویذ گلے پایا جا سکتا ہے، دم کروایا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ کے جادو کے اثرات ظاہر ہوئے سن، آپ نے دم کروایا سی، وگرنہ آپ تو بہتر معالج کون سی؟ آپ تعویذ پا سکتے سن، نہیں پایا۔ لکھوا سکتے سن، نہیں لکھوایا۔ آپ نو دم کیتا ہے کس نے؟ سیدنا جبریل نے۔ آپ نو دم کیتا، می عائشہ صدیقہ نے دم کیتا، رسول اللہ نے اپنے آپ نو دم کیتا ہے۔ بس کسی بزرگ عالم صحیح العقیدہ شخص کو دم کروا لو، خود دم کرو جو رسول اللہ نے بیان فرمائے۔ لڑکا حدیث ہے ان باتوں کو نہیں مانتا، وہ نہ منن دا تو میرے ذمہ داری نہیں، منوانا تو اللہ نے، ہماری ذمہ داری ہے بیان کرنا کہ بیماری کی حالت میں ایسا جائز نہیں ہے بھائی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے ایک دھاگا دم کروا کے پہن لیا تھا، آنکھ میں درد ہوتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے دیکھا تو فرمایا میرے گھر میں شرک، میرے گھر میں یہ دھاگا دم کروا کے تو نے باندھ لیا، یہ شرک آ گیا میرے گھر میں۔ بیوی نے کہا عبداللہ میری آنکھوں کو درد ہوتا ہے، جب اس کو دھاگے کو پہنتی ہوں تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے، جب کھولتی ہوں تو درد شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ شیطان کی چال ہے، جب وہ تو دھاگا پہن لیتی ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کا عقیدہ رب سے ہٹ کے دھاگے پر قائم ہو جائے، اور جب تو اس کو پہنتی ہے شیطان پیچھے ہو جاتا ہے، جب تو کھولتی ہے پیچھے کر دیتی ہے شیطان آگے آ جاتا ہے، چوبے مارتا ہے تاکہ اس کو درد ہو اور یہ شرک کرے۔ لہذا اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی مجھ پر درود باغ سلام بھیجتا ہے میری روح لوٹاتا ہے تاکہ میں السلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ تفصیل باس کا محتاج ہے، میں نے گزارش کی ہوئی ہے کہ میں نے خطبہ اس موضوع پہ دینا ہے،
انشاءاللہ دوں گا. اگر اگلا نہ دے سکا رمضان والا انشاءاللہ اس سے اگلا تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ اگر میں یہاں بات کر سکوں تو شاید وقت گزر جائے، لیکن بات آپ کو میں سمجھا نہ سکوں تھوڑے وقت میں، لہذا اس پر پورا ایک گھنٹہ لگائیں گے انشاءاللہ. سمجھ آ جائے گی، دوبارہ کسی سمجھنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی. میری امی کے لیے تندرستی، زندگی کی صحت کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. یہ ساتھی کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، شفا کے لیے دعا ہے. قرآن پاک میں ہے عالم الغیب ہے، غیب کو کسی پر زہر نہیں کرتا سوائے اس کے رسول کے جس نے اسے پسند کر لیا ہو. کیا آپ نے عالم الغیب نہیں تھے؟ اللہ عالم الغیب ہے اور وہ غیب کی خبر پر اطلاع کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اطلاع کرتا ہے کس کو؟ رسول پر. جب اللہ اطلاع کرے تو وہ غیب نہیں ہوتا. مثلا میں کوئی بات سن کے آؤں تو یہ غیب نہیں ہوتا. مثلا میں سن کے آ جاؤں کوئی بھی بات اور میں نے کہوں کہ میں نے آج یہ اخبار میں پڑھا ہے تو میں غیب جانتا ہوں. رسول اللہ جو بیان کرتے تھے آسمان سے وہی آتی تھی، جب وہی آ جائے تو غیب نہیں رہتا. غالب الغیب اللہ ہی. نماز کے دوران السلام علیکم کہنا چاہیے یا نہیں؟ ابو داؤد میں حدیث ہے، نماز پڑھ رہی جا رہی ہو، جماعت کھڑی ہو، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، پیچھے سے آئے تو السلام علیکم کہا جا سکتا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. اب آپ نے السلام علیکم کہا تو نمازی نے جواب دینا ہے، وہ زبان سے نہیں، دائیں ہاتھ کے اشارے سے جواب دے گا. اگر قیام میں کھڑا ہے تو دائیں ہاتھ کو اس طرح اوپر کر دے گا، انگلیوں کو اشارے سے جواب دے دے گا. رکوع میں ہے تو پھر بھی اپنے انگلیوں کو اٹھا کے جواب دے دے گا. تشہد میں ہے تب بھی اس ہاتھ کو تھوڑا سا اٹھا کے اشارہ کر دے گا. اس طرح اشارہ یہ ہے سلام کا جواب نماز میں. اور زبان کے ساتھ کیسے جواب ہوگا؟ جب آپ سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو انشاءاللہ ثواب ہو جائے. ختم کا کھانا کھانا چاہیے یا نہیں؟ فرض نماز گھر میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پڑھی جا سکتی ہے. بیمار ہو، ٹانگ خراب ہو، بیمار ہو، مسجد میں نہ آ سکے، کوئی شرعی عذر ہے، خوف ہے دشمن کا کہ راستے میں دشمن رہتا ہے حملہ کر دے گا، کوئی صلاۃ خوف کی صورت ہو تو تب، عذر ہو شرعی، بیمار ہو تو تب، وگرنہ فرض نماز مرد کی گھر میں نہیں ہوتی، مسجد میں پڑھنی چاہیے. ختم کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کو پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سمجھ گئے ہیں جواب؟ نہیں سمجھے سوال پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. یعنی یہ کھانا اس لائق ہے کہ اس پر کچھ بولنا ہی نہیں چاہیے. یہ کھانا اس لائق ہے کہ اس پر گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے. یہ کھانا اس لائق ہے کہ اس لائق ہی نہیں ہے اس پر بات بھی کی جا سکے. کھانا تو دور کی بات ہے، اس پر بات کرنا بھی ٹھیک نہیں. اتنا گندا ہے یہ کھانا. ہوں سمجھ آ گئی ہوئے گی بھائی؟ بدعت ہے بدعت. رسول اللہ نے ایسے کھانا نہیں کھایا، صحابہ نے نہیں کھایا. اس کمول نہیں جانا چاہیے جدھر رسول اللہ نہیں گئے، جس صحابہ کرام نہیں گئے. آپ یہ اطاعت کریں. جامع مسجد اقصی اہل حدیث بٹالہ کالونی میں آج مغرب کی نماز کے بعد حافظ بلال احمد صاحب درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں گے. ایک دوست نے انہوں نے بیٹے بیمار نے دعا کر دو اللہ شفا عطا فرما دو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب عازم البعث رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ مقروض ذکر سے دور فرما دے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ ہمارے ملک کی حالت پر رحم فرما. اس میں امن و سکون عطا فرما دے. قرآن و سنت کا بول بالا فرما دے اور پیغمبر کی سنت کو عام کر دے. شرک و بدعات کو یا اللہ نے اس کو نابود فرما دے. ہمارے دل کی جتنی نیک خواہشات اللہ ان کو پورا فرما دے. اللہ روزگار حلال عطا فرما،
رزق حرام سے ہمیں یا اللہ اپنی رحمت سے محفوظ فرما لے. یا اللہ گرمی کی شدت کو ختم فرما، رحمت کی بارش کو نزول فرما، اور یا اللہ اس گرمی کی شدت کو ختم فرما دے، رحمت کی بارش نازل فرما دے. اللہم اسقِ عبادک وحائمک وسع رحمتک واحیِ بلدک المیت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میاں کیسٹ سینٹر اینڈ سی ڈی ہاؤس، بہترین ریکارڈنگ، سستی معیاری کیسٹوں کا مرکز. علماء اکرام کی تقاریر، نظموں، نعتوں اور ترانوں کی آڈیو کیسٹ سی ڈی حاصل کریں. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت فری ریکارڈ کروائیں. ہر جمعۃ المبارک کو اسٹال مسجد رمانی کمال آباد 20 لائن میں لگایا جاتا ہے. پروگرام کی کیسٹ اسٹال سے فوری حاصل کریں. من جانب میاں محمد محبوب عالم، غلام محمد آباد نمبر 2 گلی نمبر 5 فیصل آباد. فون 269338. موبائل 030170070410. کیسٹ ٹو کیسٹ ارجنٹ 2 منٹ میں